درس حدیث میں آج کے حدیث میں ہم پڑھیں گے کہ انسانوں میں سب سے زیادہ عقل مند سمجھدار انسان کون ہے؟ سب سے زیادہ عقل والا، فہم والا، ذکی سمجھدار انسان کون ہے؟ ایک ہماری سوچ ہے، ہماری سوچ یہ ہے کہ وہ شخص جو سب سے زیادہ لوگوں کو دھوکہ دینے والا، فراڈ کرنے والا، دو نمبری کرنے والا اور جیسے بھی جائز ناجائز طریقے سے مال کمانے والا، عہدے حاصل کرنے والا، ہم کہتے ہیں یہ بڑا سمجھدار ہے، بڑا تیز ترار ہے۔ جو کسی اعلیٰ عہدے پہ فائز ہو جائے ہم کہتے ہیں یہ بڑا سمجھدار ہے، وزیر اعظم بن گیا، وزیر بن گیا، کسی بھی طرح سے۔ ہمارے ہاں ذہین اور فہیم وہ ہوتا ہے۔ لیکن آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اللہ کے حبیب تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ سمجھدار شخص کون ہے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، فرمایا جو شخص ڈرتا ہے وہ شروع رات میں چل دیتا ہے، اور جو شروع رات میں چل دیتا ہے وہ عافیت کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، یاد رکھو اللہ کا سودا سستا نہیں، بہت مہنگا ہے، بہت قیمتی ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، یاد رکھو اللہ کا سودا جنت ہے۔ عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ جب قافلے نکلتے تو رات کے آخری پہر جو قافلہ گزرتا تو اس وقت کے جو قزاق ہوتے، جو ڈاکو ہوتے، وہ ان کے اوپر حملہ آور ہوتے اور ان کا سارا سامان، سادہ زاد راہ مال و اسباب وہ لوٹ لیتے۔ تو جو سمجھدار لوگ ہوتے عربوں میں وہ کیا کرتے کہ بجائے رات کے، عام طور پہ یہ ہوتا ہے وہ سارا دن سفر کرتے کرتے تھک جاتے، جب تھک جاتے وہ عصر کے بعد آرام کرتے، وہ کہتے ہیں چلے بھی ہم کسی جگہ پڑاؤ کرتے ہیں، کھانا بھی کھا لیں گے، تھوڑا آرام بھی کریں گے، اور رات کا ابتدائی حصہ گزر گیا پھر اس کے بعد سفر شروع کر لیں گے اور پھر سارا دن چلتے رہیں گے۔ تو وہ رات کے ابتدائی حصے میں وہ آرام کر لیتے، وہ سو جاتے، جب آدھی رات گزر جاتی اس کے بعد اٹھتے، پھر وہ آگے سفر شروع کر لیتے۔ اب آگے راستے میں ڈاکو وہ انہیں لوٹ لیتے، انہیں پکڑ لیتے، ان کا سارا مال و اسباب وہ لوٹ لیتے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الا من خاف ادلج، جو شخص ڈرتا ہے وہ شروع رات میں سفر کرتا ہے، آرام نہیں کرتا، آرام کا خیال نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں چلے بھوکے سے ہی لیکن رات کے پہلے حصے میں سفر کریں گے اور آخری حصے میں کسی منزل پہ پہنچ کے وہاں ہم آرام کریں گے۔ وہاں مسافر خانے بنے ہوتے، خاص جگہ ہوتی جہاں پہ پڑاؤ کرتے، وہاں پھر ایک نہیں کئی قافلے ہوتے جس کی وجہ سے ڈاکو وہاں نہیں آتے، لیکن راستوں میں وہ کھڑے ہوتے، گھات لگاتے اور قافلوں کو لوٹ لیتے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سمجھدار وہ شخص ہے جو رات کے شروع حصے میں تھکاوٹ، بھوک اور افلاس کا خیال نہ کرے اور اپنے سفر کو جاری رکھے۔ اور پھر اس کے آگے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، فوراً اشارہ فرما دیا کہ یہ جو دنیا کے اندر قافلے چلتے ہیں یہ دنیاوی مال و اسباب کے ہوتے ہیں، اور میں جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو سودا ہے، اللہ کا سودا وہ جنت ہے جس کے تم خریدار ہو۔ دنیا میں تمہاری یہ چلت پھرت فرمائی اس قافلے کی طرح ہے۔ اب جو شخص اپنے بدن کی راحت و آرام کا خیال کرے، کھانے پینے کا خیال کرے اور وہ اسی طرح اپنی زندگی آرام میں گزار دے، وہ جنت جیسے قیمتی جو اس کا سودا ہے اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور جو شخص وہ اپنے آرام اس کے اندر کمی لائے، وہ دن رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے اندر لگا رہے، تو فرمایا اس کا قافلہ کبھی لٹتا نہیں ہے، شیطان اس کو ورغلاتا نہیں ہے، شیطان کے جالوں میں وہ پھنستا نہیں ہے، اور یہ شخص آخرکار جنت کو پا لیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس سودے کے لیے یہ نکلا ہے اس سودے کے اندر یہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ وہ اس سے بھی زیادہ واضح ہے، اور یہ طبرانی کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ 10 صحابہ انصار صحابہ کرام کے ساتھ نبی علیہ السلام کی صحبت اور مجلس میں حاضر ہوا۔ قال رجل یا نبی اللہ، ایک شخص کہنے لگا اللہ کے نبی، من اکیس الناس و احزم الناس، یا رسول اللہ بتلائیے آدمیوں میں کون سب سے زیادہ ہوشیار اور سب سے زیادہ دور اندیش ہے، سب سے زیادہ سمجھدار، عقل مند، دور اندیش
کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اکثرهم ذکرا للموت، جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے، وَأَكْثَرُهُمْ اسْتِعْدَادًا، اور جو موت کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کرتا ہے۔ اولئک الاقیاس، یہ وہ لوگ ہیں جو دانشمند ہیں، جو ہوشیار ہیں، جو دور اندیش ہیں۔ ذہبوا بشرف الدنیا، انہوں نے دنیا کی عزت بھی حاصل کی، وکرامت الآخرہ، اور آخرت کا اعزاز و اکرام بھی حاصل کر لیا۔ کہ جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والے اور موت کی تیاری کرنے والے، یہ سب سے زیادہ دور اندیش، ہوشیار اور سمجھدار لوگ ہیں۔ تیسری روایت، یہ بھی ترمذی ابن ماجہ کی روایت ہے، شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، ہوشیار توانا وہ شخص ہے، من دان نفسہ، جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، وعامل لما بعد الموت، موت کے بعد کے لیے یعنی آخرت کی زندگی کے لیے وہ تیاری کرے اور عمل کرے۔ والعاجز، نادان ہے، ناتواں ہے، بے وقوف ہے وہ شخص، من اتبع نفسہ، جو اپنے خواہشات نفس کا تابعدار ہو، اپنے خواہشات نفس کی تابعداری کرنے والا بے وقوف اور نادان شخص ہے۔ وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، اور بجائے احکام خداوندی کے اپنے نفس کے تقاضوں پہ چلے، وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ سے امیدیں باندھے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی بہت سارے ہوتے ہیں، جب آپ ان کو دین کی دعوت دیں وہ کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے بھائی گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، بری صحبتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، تو کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بے وقوف ہے، یہ ناتواں شخص ہے کہ جو پیروی تو اپنے خواہشات نفس کی کر رہا ہے، اور وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ امیدیں باندھتا ہے کہ اللہ میری مغفرت فرمائیں گے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، یہ شیطان کا ایک جال ہے کہ جب انسان، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ عبادات کرتے ہیں اور وہ بے خوف ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ مجھے عذاب نہیں دے گا۔ یہ بھی شیطان کا ایک جال ہے کہ بھی آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں لیکن اللہ سے ڈریں، نہ معلوم قبول ہو نہ ہو، اور گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، تب اللہ پہ امید باندھیں کہ اللہ مجھے معاف کرے گا۔ جب آپ گناہوں پہ جری ہو جاتے ہیں اور اللہ پہ امیدیں باندھتے ہیں، یہ بے وقوف شخص کی نشانی ہے۔ اس کے بعد ایک اور روایت ہے، یہ مسند احمد کی ہے، حضرت عتبہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں لو ان رجلا یخر علی وجہہ، وہ شخص جو اپنی پیدائش سے لے کے موت کے دن تک برابر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے سجدے میں پڑا رہے، لحقرہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اپنے اس عمل کو وہ بھی حقیر سمجھے گا۔ پیدائش سے لے کے موت تک ساری زندگی ایک سجدے میں گزار دی، لیکن جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئے گا اور وہ نعمتیں دیکھے گا، فرمایا اپنی ساری زندگی کے اس ایک سجدے کو وہ حقیر سمجھے گا، وہ کہے گا میں تو اس آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکا۔ ایک اور بڑی پیاری روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، آخرت کی فکر کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں اس کے ساتھ کیسا معاملہ فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور یہ ایک عام بندے کا واقعہ ہے، کوئی عالم نہیں تھا، عام جاہل بندہ تھا، لیکن اللہ سے ڈرتا تھا، اور اس نے اللہ کے خوف سے ایک بڑی جاہلانہ حرکت کی۔ یعنی اگر کوئی سمجھدار عقل مند شخص ایسا کام کرتا یقیناً اس کی پکڑ ہوتی، لیکن وہ چونکہ عام شخص تھا، اس نے اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر سے ایک جاہلانہ حرکت کی دنیا میں، لیکن اللہ نے اسے معاف فرما دیا۔ اب سنیں واقعہ کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اسرف رجل علی نفسی، اس نے اپنی نفس پہ بڑی زیادتی کی اور بڑا ظلم کیا، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری، لیکن تھا مسلمان، تھا مؤمن، کلمہ گو تھا۔ فلما حضرہ الموت، اب جب اسے پتا چلا آخری وقت تھا، بیمار پڑ گیا، مرض الموت میں ہے، موت کی بیماری میں ہے، اوصى بنیہ، اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اپنے بیٹوں کو بلایا اور انہیں کہا اے میرے بیٹو، اذا مات فحرقوا، میں نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری، مجھے آج اللہ سے میں بڑا ڈر رہا ہوں، اللہ کے سامنے جا کے اللہ کو کیا جواب دوں گا، کہ کیا منہ دکھاؤں گا،
میری وصیت یہ ہے جب میں مر جاؤں فحرقوہ، تم نے مجھے آگ کے اندر جلا دینا ہے، میرے سارے بدن کو، پوری باڈی کو آپ نے جلا کے راکھ کر دینا ہے۔ اور اس کے بعد یاد رکھو میری وصیت یہ ہے ثم ازروا نصفہ فی البر ونصفہ فی البحر، جب وہ راکھ بن جائے اس راکھ کو، آدھی راکھ کو تم نے خشکی کے اندر بکھیر دینا ہے اور آدھی جو رات ہے اس کو دریا کے اندر ڈال دینا ہے۔ اللہ کے خوف سے خیال یہ تھا کہ جب میں ریزہ ریزہ ہو جاؤں گا، راکھ کے اندر تبدیل ہو جاؤں گا، پھر آدھی راکھ سمندر میں جائے گی، آدھی راکھ وہ خشکی کے اندر یہ پھیلا دیں گے، پھر میں اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہوں گا، اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا۔ ایک جاہلانہ حرکت اس کی اس نے وصیت کر دی۔ فواللہ، بیٹوں نے پوچھا ابا جان آپ یہ وصیت کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا ہم کیوں کریں آپ کے ساتھ؟ آپ مسلمان ہیں، ہم آپ کو دفنائیں کیوں نہیں؟ تو وہ جاہل شخص تھا، وہ کہنے لگا لئن قدر اللہ علیہ لیعذبنہ عذابا لا يعذبہ احدا من العالمین، اللہ کی قسم اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا، میں اللہ کے ہاتھ میں لگ گیا، اللہ مجھے ایسا عذاب دے گا، ایسا عذاب آج تک دنیا میں اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ اسے ڈر تھا میں نے بڑے گناہ کیے، ہم تو گناہ کر لیتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ اب تھا بہت بڑا گناہگار، لیکن اللہ کے ڈر سے بیٹوں سے کہنے لگا میرے بیٹو، خدا نخواستہ اگر میں اللہ کے ہاتھ میں آیا، اللہ نے میری پکڑ فرمائی، اللہ مجھے ایسا عذاب دے گا کہ ایسا عذاب آج تک اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ فلما مات فعلوا، جب وہ مر گیا، وصیت کی تھی، بیٹوں نے اسی طرح کیا، اسے آگ میں جلایا، اس کا گوشت، پوست، اس کی ہڈیاں سب راکھ ہو گئیں، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، اس کی راکھ کو لے کے آدھی سمندر برد کر دی اور باقی وہ خشکی کے اندر پھیلا دی، ایسے منتشر اسے پھیلا دیا۔ اللہ فامر اللہ البحر، اللہ نے سمندر کو حکم دیا، فجمع ما فیہ، سمندر کے اندر اس کے راکھ کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک ٹکڑا سمندر نے سب اسے لا کے اللہ کے سامنے پیش کر دیا۔ وَأَمَرَ الْبَرَّ، اللہ نے خشکی کو بھی حکم دیا کہ اس کے ایک ایک ذرے کو سب کو لا کے میرے سامنے جمع کر دو۔ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، اس نے انہیں بھی جمع کر دیا، اب ساری اس کے ذرات وہ جمع ہو گئے۔ اللہ قادر تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان ذرات کو جمع کرنے کے بغیر اسے زندہ کر دیتا، دوبارہ کھڑا کرتا، اللہ قادر تھا، لیکن اللہ نے ہمیں دکھانے کے لیے، ہمارے عبرت کے لیے اللہ نے سمندر کو بھی حکم دیا کہ میں تو اس پہ بھی قادر ہوں۔ اس نے بھی وہ سب ذرات کو جمع کیا، خشکی نے بھی جمع کر دیا۔ ثم قال له، پھر اللہ نے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا اور پوچھے اے میرے بندے لما فعلت هذا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو نے مسلمان ہونے کے باوجود اپنی اولاد کو یہ حکم کیوں دیا؟ کیوں انہوں نے تجھے جلایا؟ اللہ سب کچھ جاننے کے باوجود، اللہ جانتا تھا اس کی وصیت کو بھی، لیکن پھر بھی پوچھا۔ وہ اللہ کا بندہ کہنے لگا قال من خشیتک یا رب، اے میرے پروردگار میں تجھ سے ڈرتا تھا، تیرے ڈر کی وجہ سے، تیرے خوف کی وجہ سے، اے اللہ تجھے اپنا منہ نہیں دکھا سکتا تھا، تیرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا تھا، اس لیے میں نے یہ وصیت کی تھی۔ وَأَنْتَ أَعْلَمُ، اور اے اللہ تو جانتا ہے، تجھے پتا بھی ہے کہ میں نے ریا کے لیے، نام و نمود دکھلاوے یا کسی اور غرض سے یہ نہیں کیا، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے ڈرتا تھا، اس لیے میں نے اپنے بندوں کو یہ وصیت کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فغفر له، چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بندے کی بخشش کر دی۔ کام تو نے بڑا جاہلانہ کیا، غلط کام کیا، لیکن دل کے اندر اللہ کا ڈر موجود تھا، دنیا میں اللہ سے ڈرا تھا، اس لیے اس جاہلانہ حرکت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے معاف فرما دیا، اسے بخش دیا اور فرمایا جا میرے بندے میں نے تجھے جنت بھیج دیا۔